اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب واوحینا الیہ لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ اس آیت کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، اور پہلا حصہ جو ہے ہم وقف کی علامت تک بنا لیں گے، لہٰذا میں نے آپ کے لیے اس کو الگ سے ایک ٹیبل کی شکل میں رکھ دیا ہے کہ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے واوحینا الیہ لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جو پہلا حصہ بنایا ہے اس کے دو جملے ہم نے کیے ہیں، اور وہ دو جملے بھی میں نے آپ کے لیے الگ کر دیے ہیں۔ پہلا جملہ ہے فلما ذهبوا به، اور دوسرا جملہ ہے پہلے حصے میں وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اسی طرح جو دوسرا حصہ کیا ہے اس کے بھی دو جملے میں نے بنائے ہیں۔ پہلا جملہ جو ہے وہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اور دوسرا جملہ جو بنے گا اس میں وہ ہوگا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو کوشش میں نے کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آسانی پیدا کی جائے، اور اس کے لیے میں نے اس مرتبہ ٹیبل کا جو ہے وہ سہارا لیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ طریقہ کار آپ کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے یا پھر واپس ہمیں اسی پرانے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ بہرحال جو پہلا حصہ کیا ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، اور اس پہلے حصے کے جو دو جملے کیے ہیں اس میں پہلا جملہ جو ہے فلما ذهبوا به، اس کو ہم اب سمجھنے کی اور انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فلما ذهبوا به میں آپ کو پہلا لفظ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے حرف جو کہ فا ہے، لما اسم ہے اور ظرف کے معنی دیتا ہے، ذهبوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ذال ہا با مادہ ہے، اس پہ ہم پچھلی آیت میں بات کر چکے ہیں۔ با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، ذهب یذهبوا ذهابا یا ذهوبا، اس کے معنی ہوتے ہیں جانا کے۔ اور یہ بھی بات ہوئی تھی پہلے کہ جب یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی لے جانا کے ہوتے ہیں۔ با حرف جر ہے، اور اس کے بعد ضمیر مجرور متصل نظر آ رہی ہے آپ کو، واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ تو الحمدللہ جو پہلا جملہ تھا اس کے الفاظ پر ہم نے بات کر لی ہے اپنے طور پہ، اور دوسرے حصے کے الفاظ پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ واو حرف اجمعو، جیم میم عین مادے کو استعمال کرتے ہوئے باب فعل میں اجمع یجمع اجماعاً، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی بات یا کسی کام پر جمع ہونا، یعنی اتفاق کرنا۔ اجماع کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے معنی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اجمعو باب فعل سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ان، جو کہ حرف ہے، حرف مصدر ہے، اور اس کے بعد یجعلو فعل مضارع خفیف یا منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جیم عین لام مادے کو استعمال کرتے ہوئے با فتح یفتحو میں جعل یجعلو جعلن بنانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نون اس کا ڈراپ ہوا ہے ان کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ضمیر ہے وہ ہے ضمیر منصوب متصل جو کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ فی حرف جر ہے، اور فی حرف جر کے بعد جو مجرور اسم ہے وہ غیابہ ہے، اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں سورہ یوسف کی ہی آیت میں۔ اور اس کے بعد آخری لفظ ہے وہ ہے الجب، جو کہ کنویں کے لیے یا گڑھے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو پہلا حصہ تھا اس کے دو جملے بنے تھے، ان دونوں جملوں کے الفاظ پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرے حصے کے بھی دو جملے بنے ہیں، جس میں پہلا جملہ تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا۔ اس کے الفاظ میں بات کر لیتے ہیں۔ واو حرف ہے، اوحینا واو ہا یا مادہ ہے، باب فعل سے استعمال ہوا ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی، اوحایا یوحیو اوحاین، پھر تبدیلی کے بعد اوحا یوحی
ایحاءن، وہی کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور اس پہ بھی سورہ یوسف کی آیت کے حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ الہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد واحد مذکر غائب کی ضمیر جو ہے ضمیر مجرور متصل وہ استعمال ہوئی ہے۔ لام تاکید کے لیے آیا ہے، تنبی آ، یہ نون با حمزہ مادے کو باب تفعیل میں استعمال کرتے ہوئے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جو کہ اصل میں تنبی او تھا، لیکن جب ہم نون ثقیلہ کا استعمال کرتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ تو پھر وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہ پیش جو ہے زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو نون با حمزہ باب تفعیل میں استعمال ہوگا تو بنے گا جی نبأ ینبئ تنبیئا، اس کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا، اور معنی کے اعتبار سے یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرے گا، کسی کو خبر دینا اور کسی بات کی خبر دینا۔ تو جس کو خبر دی جائے گی وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگا، اور جس چیز کی خبر دی جائے گی وہ با کے ساتھ استعمال ہوگا۔ تنبیہ کے بعد نون ثقیلہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ نون تاکید کہلاتا ہے، اور اس کے بعد جو اٹیچ ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل وہ ہم ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور با حرف جر ہے جس کے بعد امر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور امر کے ایک معنی حکم کے ہوتے ہیں، اور اس معنی میں اس کی جمع جو ہے اوامر آتی ہے، اور دوسرے معنی اس کے حال کے یا واقعے کے ہوتے ہیں، ان معنی میں اس کی جمع امور آتی ہے۔ ہم ضمیر لگی ہوئی ہے ساتھ جو کہ مجرور متصل ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور ہم جو ہے یہ اصل میں ہم تھا، ہم سے پہلے چونکہ زیر تھی تو ہم کو ہم لکھا اور پڑھا گیا حفص کی قرات میں۔ حاذا اس میں اشارہ ہے واحد مذکر قریب کا، اور دوسرا جملہ دوسرے حصے کا جو ہے وہ ہے وَهُمْ لا یشعرون، جس میں واو حرف ہے، ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، یہ لا حرف نفی ہے، اور یشعرون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ شین عین را مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے گرین کلر میں، شین عین را باب نون سے استعمال ہوتا ہے، شعرا یشعرو شعرن یا شعرن، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں بال بھرنا یا لگانا، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں اس کے بال کی طرح باریک علم حاصل کرنا، محسوس کر کے کسی چیز کا ادراک حاصل کرنا یا شعور رکھنا، اور ایک معنی اس کے ہوتے ہیں علم لطیف میں کلام کرنا یعنی شعر کہنا۔ تو شعور رکھنا ہمارے ہاں اردو میں یہ لفظ بہت جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ الفاظ پر ہم نے بات کر لی اپنے طور پہ تفصیل سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو، اور ان کی ورکنگ سے موتی جو ہیں وہ اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب شرح المفردات میں بتا رہے ہیں کہ اجمع الامر وعلیہ، یعنی یہ اجمع فعل جو ہے یہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے اور علی کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یتعدی بنفسہ و بالحرفی، یعنی یہ متعدی ہوتا ہے بنفسہ یعنی وداؤٹ پریپوزیشن، اور بالحرفی اور حرف کے ذریعے۔ اس کے معنی لکھ رہے ہیں، اس کے معنی ہے عزم علیہ، گویا عزمہ فعل جو ہے یہ بھی علی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کا تہیہ کرنا، ٹھان لینا یا پختہ ارادہ کرنا، اور مفہوم دے رہے ہیں حدیث کے حوالے سے۔ وفی الحدیثی، نبی کی سنت کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ من لم یجمع الصیام، اور ملا کر اگر ہم پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، یعنی جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی، یعنی روزے کا پختہ ارادہ نہ کیا، تو فلا صیام لہ، تو اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اور اس کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے کہ اخرجہ الترمذی فی کتاب الصوم، امام ترمذی نے اس کو کتاب الصوم میں ذکر کیا ہے، اور اس کے معنی بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ ای من لم یعزم علیہ، یعنی اس نے اس کا پختہ ارادہ نہ کیا۔ اس کے بعد اجمعوا علی الامر، علی کے ساتھ جب اجمع فعل استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اتفقوا علیہ، یعنی اتفاق کرنا، متفق ہو جانا۔ اگلا فعل ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، نبأ فلانا بالخبری، اس کے معنی ہے عالمہ، یعنی اس نے اس کو خبر دی، اور دو مفعول یہ فعل ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو پہلا مفعول جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا مفعول جس بات کی خبر دی جاتی ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مزید الامر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الامر کے معنی ہے الحال والشان، اور اس کی جمع ہے امور۔
عمل امر بمعنی المعمور به فجمعه اوامر. میں نے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے ایک معنی ہوتے ہیں حکم کے، اور اس معنی میں اس کی جمع جو ہے اوامر آتی ہے، اور دوسرے معنی اس کے حال کے یا واقعے کے ہوتے ہیں، ان معنی میں اس کی جمع امور آتی ہے. تو یہی ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب. اس کے بعد آخری فعل وہ بتا رہے ہیں اپنی ورکنگ میں کہ جعل الشیء کذا. اس کے معنی لکھ رہے ہیں کہ سیرہ ایاہ. جعل کے معنی لفظی معنی ہوتے ہیں بنانا، اور سیرہ کے معنی ہوتے ہیں تبدیل کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کرنا. اب ایضاحات نحویت میں بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم کہ جعل بمعنی سیرہ. جعل سیرہ کے معنی میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس وقت یہ من افعال تحویل ہوتا ہے، یعنی یہ افعال تحویل میں سے ہوتا ہے، اور وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، اور دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے. یعنی متعدی ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے دو مفعول آتے ہیں. نحو مثال کے طور پہ جعلت هذه الغرفة مکتبۃ. تو جعلت فعل با فاعل ہو گیا، هذه الغرفة جو ہے یہ مفعول اول ہو گیا، اور مفعول ثانی ہو گیا مکتبۃ. اور ترجمہ کریں گے کہ میں نے بنا دیا اس کمرے کو ایک لائبریری، گویا میں نے اس کمرے کو لائبریری میں تبدیل کر دیا. اور اسی طرح مثال وجعلنا البیت مسجدا، ہم نے بنا دیا گھر کو ایک مسجد. اور قرآن مجید کے حوالے سے ریفرنس دے رہے ہیں سورہ قصص کا کہ انا فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی اور اس نے اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں تبدیل کر دیا. یہاں پر ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے افعال تحویل کی، تو میں چاہوں گا کہ ذرا افعال تحویل کے حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتا چلوں افعال تحویل پر. افعال تحویل گرامر والے لکھتے ہیں کہ یہ وہ افعال ہیں جو کسی چیز کو اس کی حالت سے پھیرنے کے لیے آتے ہیں. پھر سن لیجئے، وہ افعال جو کسی چیز کو اس کی حالت سے پھیرنے کے لیے آتے ہیں. اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے افعال تحویل کا؟ یہ مبتدا اور خبر کو اپنا مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں. گویا یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، اور مبتدا اور خبر پھر دونوں منصوب ہو جاتے ہیں مفعول ہونے کی بنا پر ان افعال کے لیے. تعداد ان افعال کی جو ہے وہ 8 ہے، جیسے کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں: سیرہ، جعل، تخذ، اتخذ، ترک، ردا اور وہابا. اور جب جعل خلقہ کے معنی میں ہوتا ہے، ترک خلا کے معنی میں ہوتا ہے، اور ردا جو ہے یہ رجع کے معنی میں ہوتا ہے، تو پھر اس وقت ان کا ایک ایک مفعول آتا ہے. جیسے ترکت الکذبہ، میں نے جھوٹ چھوڑ دیا، رددتہ، میں نے اسے رد کر دیا. اور رجع جب عادہ کے معنی میں ہوتا ہے تو لازم ہوتا ہے، جیسے رجع ابی من مکہ، میرا باپ مکہ سے لوٹا. اور جب بامعنی اعادہ ہو تو متعدی ہوتا ہے، جیسے فرجع البصر، سورہ ملک میں الفاظ استعمال ہیں، یعنی نظر لوٹا، تو لوٹا نظر کو، تو وہاں پر لوٹانا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تمام افعال تحویل متصرف ہوتے ہیں، یعنی ان کی گردان آتی ہے ماضی کی بھی، مضارع کی بھی اور امر کی بھی، سوائے وہابہ کے کہ وہابہ فعل کی صرف ماضی ہی استعمال ہوتی ہے. تو یہ مختصر سی انفارمیشن تھی افعال تحویل کے بارے میں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو فائدہ دے گی. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب مزید بتا رہے ہیں کہ وَلِجَعَلَ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ أُخَرَ، جعلہ کے 3 دوسرے معنی بھی ہیں، اور وہ 3 معنی کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں، ایک معنی ظنّ یعنی گمان کرنا کے ہیں، وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، اور ظنّ کے معنی میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت یہ 2 مفعول چاہتا ہے. مثال کے طور پر اجعلتنی مثلک، کیا تو نے مجھے اپنی طرح کا بنا دیا؟ تو یعنی یہ گمان کرنا، کیا تو نے مجھے اپنی طرح گمان کیا ہے؟ اور انہی معنی کو قرآن مجید سے وہ پروف کر رہے ہیں کہ وفی تنزیلی وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، 2 مفعول جعلوا کے لیے، الملائکہ اور اناثا. پھر دوسرے معنی اس کے وہ بتا رہے ہیں کہ خلق معنی میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، پھر ایک ہی مفعول کی طرف یہ متعدی ہوتا ہے.
یعنی اس وقت اس کا ایک ہی مفعول آتا ہے. یہ میں باتیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اور اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا. یہاں پر پیدا کرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور تیسرے معنی جعل کے بتا رہے ہیں کہ شرع ہوتے ہیں، اور شرع جو ہے وہ ہوا فعل ناقص، یہ ایک فعل ناقص ہے. یعمل عمل کانا، کانا کا عمل کرتا ہے یہ شرع فعل جو ہے. مثال اس کی دے رہے ہیں کہ جعل المدرس یشرح الدرس، استاد نے شروع کیا سبق کو کھولنا. اس کی ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ ہنا یہاں پر المدرس اسمہ، المدرس جو ہے جعلہ کے لیے اسم ہے، کیونکہ شرع کے بارے میں بتایا نا کہ فعل ناقص ہے اور فعل ناقص کا اسم اور خبر آتی ہے، تو المدرس اس کا اسم ہے. اور جملہ جو ہے یشرح الدرس، یہ پورا جملہ جو ہے خبر ہے اس کی، اور خبر پھر ہم جملے کی صورت میں محلاً منصوب قرار دیں گے. اور بتا رہے ہیں کہ یجب ان یکون خبرہ جملۃ فعلیۃ، واجب ہے کہ اس فعل کی خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو، یعنی اس کی خبر جو ہے دوسرے افعال ناقصہ کی طرح مفرد نہیں آتی. تو کافی اہم انفارمیشن ہمارے سامنے آ گئی ہے. اب مزید آگے چلیں تو فلما ذہبوا بہ میں بتا رہے ہیں کہ ہذہ لما الحینیۃ، یہ لما جو ہے یہ الحینیۃ ہے، اور وہی ظرف زمان، یہ ظرف زمان ہے. اور یہ جو نمبر 1 انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کو وہ حاشی میں ذکر کر رہے ہیں کہ بعض جو نحوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حرف ہے، اور اس حرف کو وہ نام دیتے ہیں حرف وجود لوجود. لیکن جو اکثر یا جمہور رائے ہے وہ یہ ہے کہ لما جو ہے یہ ظرف ہے اور اسم ہے. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب مزید بتا رہے ہیں لما ظرف و زمان کے بارے میں کہ وہ تختص بالماضی، یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے. اور وَيَكُونُ جَوَابُهَا فعلاً ماضیاً، اور اس کا جواب جو ہے وہ فعل ماضی ہوتا ہے، اس کا جواب بھی فعل ماضی ہوتا ہے. جواب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اذا ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ پھر شرط ہوتی ہے اور پھر اس کا جواب ہوتا ہے، تو لما بھی جو ہے وہ اسی طرح استعمال ہوگا. مثال دے رہے ہیں، مثال میں بات بالکل سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ لما سمعت الاذان، جب میں نے اذان سنی، توجہت الی المسجد، تو میں نے مسجد کی طرف رخ کیا. تو ترکیب گرامر والے تو کچھ اس طرح کرتے ہیں ایسے جملوں کی کہ لما جو ہے یہ ظرف زمان ہے اور مضاف ہے، اور سمعت الاذان جو ہے یہ جملہ فعلیہ، یہ محلاً مجرور مضاف الیہ ہے، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہے جواب کے، اور جواب جو ہے وہ ہے توجہت الی المسجد. اس طرح کر کے گرامر والے انالائز کرتے ہیں. لیکن آسان ترکیب ایسے جملوں کی کچھ یوں ہو سکتی ہے کہ لما کو آپ ظرف زمان یا مفعول فی مقدم مان لیں، اور سمعت الاذان جو ہے یہ فعل فاعل اور مفعول بھی قرار دیں، پھر فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا، اور جواب الشرط جو ہے وہ توجہت الی المسجد اس کو قرار دے دیں. تو یہ دونوں آ رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. لیکن گرامر والے آپ کو گرامر کی یا ترکیب کی زیادہ کتابوں میں جو پہلی ترکیب میں نے کی ہے نا وہی آپ کو ملے گی. قرآن مجید سے لما کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین. تو لما فعل ماضی پہ داخل ہوا اور اس کا جواب جو ہے وہ بھی فعل ماضی ہے. قرآن کی آیت سے بھی یہ ثابت ہو گیا. مزید بتا رہے ہیں کہ وَقَدْ يَكُونُ جَوَابُهَا جُمْلَةً اسْمِيَّةً مَقْرُونَةً بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ، اور کبھی کبھی اس کا جواب جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے ساتھ اذا الفجائیہ جو ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ پر اذا فجائیہ داخل ہوتا ہے. اور اذا فجائیہ آپ جانتے ہیں کہ اچانک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا بالفائی یا فا داخل ہوا ہوتا ہے اس جملہ اسمیہ پہ، کما فی قولہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. تو یہاں پر دیکھیں لما نجاہم الی البر، جواب پر اذا داخل ہوا ہے، اور یہ اذا کون سا ہے؟ اذا فجائیہ ہے، اذا ہم یشرکون. سورہ عنکبوت کی آیت تھی یہ، اور اسی طرح سورہ لقمان کی آیت کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. تو شروع کے الفاظ بالکل ویسے ہی ہیں جس طرح پچھلی آیت میں سورہ عنکبوت کی آیت میں تھے کہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، تو وہاں پر تھا
اذا ہم یشرکون، یہاں پر ہے فا کا داخلہ دیکھ رہے ہیں آپ، فمنہم مقتصد۔ مزید بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ وجواب لما فی قولہ تعالی فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه فی غیابۃ الجب محذوف۔ جو آیت ہمارے زیر مطالعہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 15، اس میں بتا رہے ہیں کہ لما کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے، اور پوشیدہ کلام کیا ہے؟ وتقدیر فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه فی غیابۃ الجب جعلوه فیہا، تو یہ جعلوہ فیہا جو ہے یہ جواب ہے جو کہ محذوف ہے۔ اور پھر بتا رہے ہیں مزید کہ ھذا علی مذہب البصریین، یہ بصریوں کے مذہب پر ہے، یعنی یہ بات جو ہے نا کہ محذوف ہے یہ بصریوں کا مذہب ہے۔ اما الکوفیون، جہاں تک کوفیوں کا تعلق ہے، فمذہبہم، تو ان کا مذہب یہ ہے کہ انا جوابہا، کہ اس کا جواب جو ہے وہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، یہ جواب ہے اس کا۔ اور یہاں پر پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ والے جملے پر تو واو داخل ہے، تو یہ واو کون سا ہے؟ تو اس واو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَالْوَاوُ فِي وَأَوْحَيْنَا لَيْسَتْ وَاوَ عَطْفٍ، یہ جو اوحینا کے شروع میں واو ہے نا، یہ واو عاطفہ نہیں ہے، انما ہی واو مکحمۃ، یہ واو مکحمہ ہے۔ اب ایک اور واو آپ کا سامنے آ گیا ہے، واو مکحمہ۔ مکحمہ اکھما یکھم اکحامن، باب فعل سے یہ فعل استعمال ہوتا ہے، اور اس سے پھر اسم مفعول کا صیغہ بنتا ہے مکحمن، اور اس کی مؤنث مکحمتن۔ اس کے معنی ڈکشنری میں لکھے ہوتے ہیں لفظتن مکحمتن، زائد لفظ جو سیاق کلام کے خلاف ہو، یعنی یہاں پر واو جو ہے وہ زائد ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو بتا رہے ہیں اگلی بات وہ یہ ہے کہ والواو عندہم، ان کے نزدیک واو جو ہے تزاد مع لما و حتی، لما اور حتی کے ساتھ زائد آتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے 2 آیات کے ریفرنسز دیے ہیں۔ ایک آیت سورہ صافات کی کہ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو لما کے بعد اسلم وتلہ للجبین آ گیا، اور جو جواب ہے اس پہ واو داخل ہوا ہوا ہے، تو یہاں لما کے ساتھ واو جو ہے وہ زائد ہے، اور اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ونادیناہ سے مراد کیا ہے؟ نادیناہ، یعنی واو کے بغیر ہوگا۔ اور پھر سورہ زمر کی آیت کا ریفرنس بھی دیا ہے، اس میں حتی کو ذکر کریں گے کہ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، تو حتی کے ساتھ یہ جو واو آگے فتحت کے شروع میں لگا ہوا ہے یہ بھی زائد ہے بقول ان کے، اور بعض لوگوں نے اس واو کو واو حالیہ بھی مانا ہے، اور پھر قد جو ہے وہ اسے فتحت سے پہلے محذوف مانا گیا ہے۔ بہرحال یہ مختلف آ رہا ہے۔ تو پوائنٹ بہرحال ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا یہ تھا کہ 2 آراء انہوں نے پیش کی ہیں، بصریوں کی بھی اور کوفیوں کی بھی۔ بصریوں کے مطابق جو ہے اس آیت میں لما کا جواب جو ہے وہ محذوف ہے، اور کوفیوں کے نزدیک جو ہے وہ لما کا جواب جو ہے وہ اوحینا الیہ ہے، اور اس کے شروع میں آنے والا واو جو ہے وہ واو زائدہ ہے۔ مزید پھر بتا رہے ہیں کہ لما کے جواب کے بارے میں 2 اور اہم آراء، کہ وجواب لما فی ھذہ الآیۃ اجمعوا عند الطبری، کہ امام طبری کے نزدیک جو ہے لما کا جواب اس آیت میں وہ اجمعوا ہے، اور عند القرطبی، اور امام قرطبی کے نزدیک جو ہے لما کا جواب اس آیت میں اوحینا ہے۔ تو بہت اہم انفارمیشن ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ ھَذَا جَوَابُ قَسَمٍ مُقَدَّرٍ، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی آیت میں پوری ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ جب بھی فعل مضارع کے ساتھ لام تاکید اور نون ثقیلہ استعمال ہو تو وہاں پر قسم جو ہے وہ لازمن ہوتی ہے، چاہے قسم وہاں پر ذکر کی گئی ہو یا محذوف ہو۔ اگر ذکر نہ کی گئی ہو تو آپ محذوف مانیں گے، تو بالکل یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ذکر نہیں کی گئی قسم، تو قسم یہاں پر محذوف مانی جائے گی، اس لیے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وَتَقْدِيرُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام ہے، تو اس لیے یہاں پر قسم جو ہے وہ ہم واللہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی قسم کھائے، یعنی اللہ پھر قسم اس طرح کھائے گا کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، یعنی میری عزت اور میرے جلال کی قسم لَتُنَبِّئَنَّهُمْ۔ پھر ایک اور اہم پوائنٹ جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ بھی نوٹ کرتے چلیں کہ اذا وقع الفعل المضارع جوابا للقسم، جب فعل مضارع قسم کے لیے جواب واقع ہوتا ہے نا تو وجب توکیدہ بالنون، تو اس کی تاکید واجب ہوتی ہے نون کے ذریعے بثلاثۃ شروط، 3 شرطوں کے ساتھ۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں
وہ 3 شرطیں ذکر کر رہے ہیں کہ وَهِيَ أَن يَكُونَ الْفِعْلُ مُسْتَقْبِلًا، کہ وہ فعل جو ہے وہ مستقبل کے معنی میں ہو، وَمُثْبَتًا اور مثبت ہو، وَمُتَّصِلًا بِلَامِ جَوَابِ الْقَسَمِ اور جواب قسم کے لام کے ساتھ متصل ہو۔ یعنی یہاں پر انہوں نے اس طرح اس کو ذکر کیا ہے کہ جب جواب قسم جو ہے وہ فعل مضارع ہو تو اس کی تاکید نون کے ساتھ واجب ہوتی ہے، لیکن 3 شرطیں ہیں اس نون کے لانے کے لیے۔ ایک شرط یہ ہے کہ فعل مضارع جو ہے مستقبل کے معنی میں ہو، دوسری شرط یہ ہے فعل مضارع مثبت ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ فعل مضارع کے ساتھ ہی لام جو ہے جو جواب قسم پر آتا ہے وہ بھی اٹیچڈ ہو، یعنی اس میں فاصلہ نہ ہو۔ مثال نیچے جو دے رہے ہیں اس سے بات 100% سمجھ میں آ رہی ہے۔ مثال دے رہے ہیں کہ واللہ لا اکومن بالدعوۃ الی اللہ، تو یہاں پر دیکھیں واللہ قسم آ گئی ہے، اس کے بعد لا اکومن جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لام تاکید لگا ہوا ہے جو جواب قسم پر آ رہا ہے، اور فعل مضارع ہے ساتھ ہی اٹیچ ہے، فرق نہیں ہے، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور فعل مضارع جو ہے وہ مستقبل کے معنی میں ہے اور مثبت ہے، صحیح، تو اب نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید جو ہے اس کی واجب ہے۔ اور اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ فَأَقُومُ فعل مضارع مثبت مستقبل المعنی متصل بلام جواب القسم، تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ساتھ پائی جا رہی ہیں۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَنْفِيًا، اور جب فعل منفی ہو تو لا يجوز توکیدہ بالنون، پھر نون کے ساتھ تاکید جائز نہیں ہے، ولا تدخل علیہ لام جواب القسم، اور اس پر جواب قسم کا لام بھی داخل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر واللہ اللہ کی قسم، اب آگے جو جواب آ رہا ہے نا وہ منفی ہے جملہ، تو اس لیے وہاں پر نہ تو لام داخل ہوگا جو جواب قسم پر لام داخل ہوتا ہے، اور نہ ہی نون تاکید داخل ہوگا۔ تو دیکھ لیجئے جواب کہ لا انسا مساعدتک ایایا ابدا، تو لا انسا میں نہیں بھولوں گا، تو یہ منفی جملہ تھا، تو منفی جملے کی تاکید جو ہے وہ نون کے ساتھ نہیں آئے گی اور نہ ہی قسم کے جواب کا لام آئے گا۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا دَلَّ الْفِعْلُ عَلَى الْحَالِ، اور جب فعل حال پر دلالت کرے، یعنی فعل سے حال کے معنی ہمیں مل رہے ہوں، تو لم یوقد بالنون، پھر نون کے ساتھ تاکید نہیں لائی جائے گی، وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ لام جواب القسم، ہاں جواب قسم والا لام جو ہے وہ ضرور داخل ہوگا۔ مثال کے طور پر واللہ اللہ کی قسم لا احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو یہاں پر حال کے معنی میں ہے، اب یہ نہیں کہ میں تم سے محبت کروں گا، اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں تم سے محبت کروں گا تو پھر جو ہے وہ نون ثقیلہ کا استعمال جو ہے نون تاکید کا استعمال لازماً ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اور دوسری اگزامپل دے رہے ہیں اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ واللہ لا اکرہ الکذب، کہ اللہ کی قسم میں جھوٹ کو ناپسند کرتا ہوں، کروں گا نہیں کہہ رہا ہے وہ، کرتا ہوں، کیونکہ جملے جو ہیں یہ دلالت کر رہے ہیں حال کے معنی پر، ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر مزید بتا رہے ہیں کہ والا حاضہ، اور اسی طریقے پر فالفرق بین ہاتین جملتین واضح، ان دونوں جملوں کے درمیان فرق جو ہے وہ واضح ہے۔ واللہ لاسکونن بالمدینہ المنورۃ، اب یہاں پر دیکھیں قسم کے بعد جو جواب آ رہا ہے اس پہ لام بھی داخل ہے اور نون تاکید بھی داخل ہے، تو اس کے معنی ہے کہ یہاں پر فعل مضارع جو مستقبل کے معنی میں ہے کہ اللہ کی قسم میں مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کروں گا، اور دوسرا جملہ واللہ لاسکن بالمدینہ المنورۃ، اور یہاں پر وہ قسم کھا کہہ رہا ہے کہ میں مدینہ المنورہ میں رہ رہا ہوں، تو دوسرے جملے میں فعل مضارع حال پر دلالت کر رہا ہے اور پہلے جملے میں فعل مضارع جو ہے وہ مستقبل پر دلالت کر رہا ہے۔ اور یہی بات واضح کر رہے ہیں کہ فل جملۃ الاولی، پہلا جملہ جو ہے تفید عزمک علی السکن فی المدینہ المنورۃ فی المستقبل، یعنی یہ آپ کے ارادے کا فائدہ دے رہا ہے مدینہ منورہ میں مستقبل میں رہنے پر، ٹھیک ہے کہ میں رہوں گا۔ اور دوسرے جملے میں والجملۃ الثانیۃ تفید انک فعلا ساکن بہا، کہ آپ وہاں پر رہنے والا فعل جو ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی آپ وہیں پر رہ رہے ہیں۔ اس طرح مزید بتا رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَوْكِيدُ الْفِعْلِ بِالنُّونِ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَفْصُولًا مِنْ لَامِ جَوَابِ الْقَسَمِ، اور اسی طرح فعل کی تاکید جو ہے فعل مضارع کی تاکید جائز نہیں ہے نون کے ساتھ جب فعل اور قسم کے جواب کے لام کے درمیان میں فاصلہ آ جائے۔ اب وہ فاصلہ کیسے آئے گا وہ دیکھیں، آپ کو ابھی مل جاتا ہے ایگزامپل سے کہ واللہ لا الی المدیر اشکوکا، اب یہاں پر دیکھیں فعل مضارع تھا اشکو،
اور فعل مضارع اور لام جو تھا قسم کے جواب کا لام، وہ لام شروع میں آ رہا ہے اور وہ الی المدیری کی وجہ سے اس لام اور فعل مضارع میں فاصلہ آ گیا، لہٰذا اب اشکو کے بعد نون تاکید نہیں لگے گا۔ اسی طرح دوسری اگزامپل، واللہ لفی مکہ اسکن من العام القادم، اور پھر تیسری اگزامپل، واللہ لسوف اساعد الفقراء، اور اصل ایگزامپل آپ کو قرآن مجید سمجھ میں آئے گی کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو یہاں پر دیکھیں فعل تھا یؤتی، فعل مضارع، اور اس کے ساتھ نون تاکید نہیں لگا ہوا، اس لیے کہ جو لام تھا قسم کے جواب کا لام، اس کے اور فعل مضارع کے درمیان میں سوفا لفظ آ گیا ہے، تو اس سوفا لفظ کی وجہ سے فعل مضارع کی تاکید نون کے ساتھ جائز نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر قسم کہاں ہے، تو قسم دیکھ لیں، بتا رہے ہیں کہ ہنا القسم والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو والضحیٰ واللیل اذا سجا یہ قسم ہی ہے، اور یؤتی کا جوابہ اس کا جواب ہے، اور اس کی تاکید نون کے ساتھ نہیں کی گئی کیونکہ اس کے اور قسم کے جواب کے لام میں فاصلہ آ گیا ہے۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ دلیل کونی لتنبی انہم جواب قسم کونہ مقترنا باللام و مؤکدا بالنون، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل جو ہے لتنبی انہم کے جواب قسم ہونے کی، وہ یہی ہے کہ لام بھی لگا ہوا ہے فعل مضارع کے پہلے اور فعل مضارع کی تاکید نون تاکید کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ بہت اہم اور بہت اچھے انداز میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی ہے الحمدللہ۔ تو میں تو خود بہت کچھ سیکھ رہا ہوں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی اس ورکنگ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ بھی امرہم ھذا میں جو ہنا ھذا ہے، ھذا جو ہے یہاں پر وہ نعت ہے، صفت ہے کس کی؟ امرہم کی، یعنی یہ پوائنٹ پہلی دفعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ہم نے اسماء اشارہ کو ہمیشہ مرکب اشاری میں ہی استعمال کیا ہے، تو یہ پوائنٹ جو گرامر والے اور ترکیب والے اور پھر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ذکر کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ بھی امرہم ھذا میں ھذا جو ہے یہ صفت ہے امرہم کی، یعنی امرہم مضاف الیہ ہو کر موصوف ہو جائے گا اور جس کی صفت پھر ھذا بن جائے گی۔ یکون اسم الاشارتی نعتن، اور پھر بتا رہے ہیں کہ اس میں اشارہ صفت کب واقع ہوتا ہے، یعنی نعت اور صفت ایک ہی چیز ذہن میں رکھے گا، اذا وقع جب وہ واقع ہوتا ہے بعد المضاف الیہ، مضاف الیہ کے بعد، تو مضاف الیہ کے بعد واقع ہو اس میں اشارہ تو وہ صفت واقع ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپل وہ دے رہے ہیں کہ ارینی دفترہ کا ھذا، تو دکھا مجھے اپنا یہ رجسٹر، تو یہاں پر دفترہ کا مضاف الیہ ہے اور اس کے بعد پھر ھذا آ رہا ہے، تو یہ صفت واقع ہو رہا ہے۔ اور دوسری ایگزامپل دے رہے ہیں بکم ساعتک ھذہ، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں مضاف الیہ کے بعد ھذہ اس میں اشارہ واقع ہو رہا ہے، تو صفت واقع ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید سے ایگزامپل دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اذهب بکتابی ھذا، تو با کے بعد پھر کتابی ھذا جو ہے اس میں کتابی مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کے بعد پھر ھذا اس میں اشارہ آ رہا ہے، تو کتابی مضاف الیہ ہو کر موصوف بن جائے گا جس کی صفت پھر ھذا بن جائے گی۔ اور اس طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 جو کہ ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، تو یہاں بھی یہی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ اور دوسری وجہ بتا رہے ہیں کہ وبعد العلمی، علم کے بعد بھی اس میں اشارہ جو ہے وہ صفت واقع ہوتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں کہ من بلال ھذا، یہ بلال کون ہے، تو بلال اس میں علم ہے اور اس میں علم کے بعد اس میں اشارہ آ رہا ہے، تو اس میں علم بھی معرفہ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں اشارہ جو ہے وہ بھی اس کی صفت واقع ہو سکتا ہے۔ اتعرف آمنۃ ھذہ، کیا تو اس آمنہ کو پہچانتا ہے؟ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہمارے سامنے آیا ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ اور آخری بات جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اس آیت کی ورکنگ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کے حوالے سے، کہ اس میں جو واو ہے وہ واو حالیہ ہے۔ تو الحمدللہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ساری ورکنگ ہم نے چیک کر لی ہے، اب ہم چلتے ہیں واپس اپنی ٹیکسٹ کی طرف اور اس آیت کو جملوں کے اعتبار سے انالائز کرنے کی، ترکیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہمارا تھا جی فلما ذهبوا به، اب ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو انالیسز میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ فا کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، اور لما جیسے کہ میں نے آپ کو آسان ترکیب اس کی بتائی ہے کہ اس کو ہم مفعول فی مقدم قرار دے دیتے ہیں، ذهبوا فعل با فاعل ہے اور بھی جار مجرور متعلق ہو گیا ذهبوا فعل کے، اور پھر ذهبوا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہو گیا جس کا جواب الشرط محذوف ہے۔ یہ آسان ترکیب ہے، اور مشکل ترکیب کرنی ہے تو لما جو ہے یہ ظرف و زمان
مضاف ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ ذہبوا بہ ہے، جس کا انالیسس میں پہلے کر چکا ہوں، اور وہ جملہ جو ہے محلاً مجرور قرار دیا جائے گا کیونکہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہا ہے، پھر وہ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا جواب کے جو کہ محذوف ہے۔ واو کو عاطفہ قرار دیں گے، اجمعوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور انہوں نے اتفاق کر لیا۔ کس بات پہ اتفاق کر لیا، کس بات پہ متفق ہو گئے، کس بات کا تہیہ کر لیا؟ مفعول بھی چاہیے تو مفعول بھی آ رہا ہے آگے، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، گویا یہ مصدر معول جو ہے اس کو ہم محلاً منصوب مفعول بھی بنائیں گے اجمعوا فعل کے لیے۔ اور اب اس مصدر معول کا انالیسس ہم کریں تو ان مصدریہ، اور ان مصدریہ کے بعد ایک جملہ آتا ہے جسے صلۃ الموصول حرفی کہا جاتا ہے۔ اب اس صلۃ الموصول حرفی کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ یجعلوہ فی غیابۃ الجب، جس میں یجعلو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، اور فی غیابۃ الجب جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں فی حرف جر ہے اور غیابۃ الجب مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہے فی حرف جر کے لیے۔ پھر یجعلو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے، اور پھر ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر معول ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی ہوا اجمعوا فعل کے لیے، اور پھر اجمعوا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو گیا ذہبوا والے جملے پر۔ باقی انشاءاللہ جملوں کا اعراب ہم محمود صافی صاحب کی کاوش کے ذریعے دیکھ لیں گے۔ اگلا جملہ جو ہے وہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض کے نزدیک یہ واو جو ہے وہ زائدہ ہے کیونکہ وہ اوحینا کو جواب لما مان رہے ہیں۔ تو اوحینا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الیہ جار مجرور کا مجموعہ، یہ متعلق ہو گیا اوحینا فعل کے، اور اتنے حصے کا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے وحی کی اس کی طرف۔ کیا وحی کی؟ اب جو وحی کی جو وحی ہے وہ ایک جملے کی صورت میں آ رہی ہے جو کہ ایک جملہ قسمیہ بن رہا ہے جس میں قسم محذوف ہے، اور جواب قسم ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا۔ تو جواب قسم کو ہم انالائز کر لیتے ہیں۔ اس میں لام جو ہے وہ قسم کے جواب کا لام ہے، اور تنبیہ فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نون تاکید ہے، نون ثقیلہ تاکید کے لیے، اور ہم جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بھی ہے۔ با حرف جر ہے جس کا مجرور امر ہے، اور امر مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ہم ہے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف بن رہا ہے جس کی پھر صفت اس میں اشارہ آ رہی ہے، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مجرور بن رہا ہے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے تنبیہ فعل کے، اور پھر تنبیہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب قسم بن رہا ہے ایک محذوف قسم کے لیے، اور پھر محذوف قسم اپنے جواب قسم سے مل کر یہ مفعول بھی بن رہی ہے اوحینا فعل کے لیے، اور پھر اوحینا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور آخری جملہ جو اس آیت کا ہے وہ ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس میں واو کو حالیہ قرار دے چکے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب۔ ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے پھر لا یشعرون کی صورت میں آپ ایک جملہ فعلیہ دیکھ رہے ہیں جس میں لا نافیہ ہے، اور یشعرون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا ہم مبتدا کے لیے، اور ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن گیا واو حالیہ کی وجہ سے۔ تو ہم نے بھی اپنی کوشش کر لی ہے ان جملوں کی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمود صافی صاحب نے ان جملوں کو کس طرح ذکر کیا ہے۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ جملہ ذہبوا بہ جو ہے یہ فی محل جر مضاف الیہ، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اکثر گرامر والے جو اسی طرح لیتے ہیں ترکیب کو، تو ٹھیک ہے ہم بھی مان لیتے ہیں اس کو کہ یہ مضاف الیہ ہے، فی محل جر ہے، اور جواب لما جو ہے وہ محذوف ہے، تقدیرہ جعلوہ فیہا، انہوں نے بھی وہی جملہ بتایا ہے جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد جملہ اجمعوا جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ فی محل جر معطوف علی جملہ ذہبوا، ہم نے بھی اسے ذہبوا پہ عطف کیا تھا، لیکن چونکہ ہم نے ذہبوا والے جملے کا مختلف طریقے سے انالیسس کیا تھا تو اسی اعتبار سے ہم نے اجمعوا کو بھی عطف کیا تھا۔ انہوں نے چونکہ ذہبوا والے کو فی محل جر مضاف الیہ قرار دیا ہے تو اجمعوا کو بھی اسی پر عطف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے یجعلوہ، یہ لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی
ان کے لیے ہم نے بھی ایسے قرار دیا ہے، اور اوہینا والا جملہ جو ہے انہوں نے مستانفہ قرار دیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں کوفیوں کے نزدیک جو ہے وہ واو زائدہ ہے، اسی کو وہ اپنے حاشیے میں ذکر کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمارا کیا ہوا اعراب جو ہے تقریباً ملتا جلتا ہے، اور اگلا جملہ جو ہے تنبی انہم لا محل لہا جواب قسم مقدر، بالکل ایسے ہی ہم نے بھی جواب قسم بنایا ہے اس کو، جس کی قسم جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور وہ جملۃ القسم ہی و جوابہ لا محل لہا تفسیریہ۔ اچھا، یہ ایک نئی چیز آئی ہے ہمارے سامنے کہ وہ اس قسم اور جواب کو جو ہے وہ جملہ تفسیریہ قرار دے رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے اسے اوہینا کے لیے مفعول ثانی بنا دیا تھا، تو مفعول ثانی گویا اوہینا کے لیے نہیں بنے گا یہ، اس لیے کہ شاید اس کے دو مفعول نہیں آتے، اور تفسیریہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے وحی کی، اچھا اس وحی کو ایکسپلین یعنی اس کی تفسیر کیا ہے وہ ذکر کی گئی ہے، تو اس لیے اس کو جملہ تفسیریہ بالکل کہا جا سکتا ہے۔ اور آخری جملہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ میں فی محل نصب حال ہے، اور کس سے حال ہے، اس کا ذوالحال کون ہے، وہ غائب کی ضمیر تنبی انہم میں جو ہم کی ضمیر ہے نا اس سے یہ حال ہے، اور آخری جملہ جو بنتا ہے ہم لا یشعرون میں لا یشعرون، یہ فی محل رفع خبر المبتدائی ہے۔ تو بالکل جی الحمدللہ ہماری ورکنگ جو ہے وہ تقریباً میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کے ساتھ۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم کام کر گئے ہیں یہ لوگ، تو ہم نے اپنی ورکنگ ان تک میچ کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ ہم کہیں کہ جی ان کی ورکنگ جو ہے ہماری ورکنگ سے میچ کر گئی ہے، بلکہ ہم نے اپنی ورکنگ کو ان کی ورکنگ تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو الحمدللہ یہ جملوں کا اعراب بھی ہمارے سامنے اب آ گیا۔ اب آخری بات جو اس آیت کے حوالے سے رہ گئی ہے وہ اس آیت کا ترجمہ ہے، تو ترجمہ اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ اسے لے گئے، واجمعوا، اور انہوں نے طے کر لیا، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تو ضرور ہی انہیں ان کے اس کام کی خبر دے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ سوچتے نہ ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔